آپ پر یہ واجب ہے کہ ان تتعلم من دین اللہ ما یسیر سلاحا لک تقاتل بہ ہؤلاء الشیاطین، کہ تم اللہ کے دین کا اتنا حصہ سیکھو. ہر مسلمان مرد اور عورت سے کہہ رہے ہیں شیخ محمد الوہاب کہ جب آپ کو ہم کو صراط مستقیم سے ہٹانے بہکانے کے لیے اس راستے پر، اللہ کے راستے پر ایسے چالاک باشعور ابلیس لعنت اللہ علیہ بہت بڑا عالم ہے، انبیاء کو بہکانے کی جو کوشش کرتا تھا، ہاں بڑے بڑے بزرگان اور اولیاء کو جس نے بہکانے کی کوشش کی، بہت سے عباد و زہاد کو زہد و عبادت اور تقوی و پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا دیا، بڑے بڑے لوگوں کو دھوکوں میں ڈال کے دین کے نام پر بدعات میں خرافات میں مبتلا کر دیا. تو کتنا چالاک ہے وہ. ہاں تو کہا کہ جب ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں اس طرح کے دشمنان ہمارے گھات لگائے اور راستے سے بہکانے بھٹکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو واجب ہے کہ تم اللہ کے دین کا اتنا حصہ سیکھو ما یسیر سلاحا لک، جو تمہارے لیے ہتھیار بنے. ہاں تو قاتلوا بہ ہؤلاء الشیاطین، جس کے اس ہتھیار کے ذریعے سے ان شیاطین کا آپ مقابلہ کر سکیں، ان سے لڑ سکیں. الذین قال امامہم ومقدمہم، جن کے ان شیاطین کے امام اور ان کے رب کے ومقدمہم لربک، اور تمہارے رب کے سب سے اگلے شخص نے، جو ان کا سردار سامنے تھا، اس نے کہا تھا، یعنی ابلیس، یہ شیاطین جو ہمارے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا امام اور رب سے پاس سب سے مقدم، جو ان کے مقابلے میں سب سے اول شخص تھا، اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کہی. سورہ اعراف میں اللہ نے نقل کیا آیت نمبر 16 17 اور پھر آگے کی آیات میں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس نے اللہ سے یہ کہا، جب مہلت مانگ لی، انذرنی، مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا کہ کیا ہے، اِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. ہاں اور بعض آیتوں میں کہا کہ قیامت تک کے لیے تجھ کو میں چھوٹ دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں. تو جب چھوٹ اور مہلت مل گئی تو اس نے یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَكَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، آدم کی اولاد انسان، ان کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا. بیٹھوں گا کیا ان کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں، گھات لگا کے حملہ کرنے کے لیے میں ضرور بیٹھوں گا. یہ تاکید کے ساتھ کہی اس نے، لام بھی حرف تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی حرف تاکید ہے، پھر آگے بھی تاکید کے ساتھ جملے کہا. پھر کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں جانبوں سے آؤں گا، ان کے چاروں طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں، ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، ان کے عقیدے کو، دین کو بگاڑنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ پھر کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ اللہ ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. بعض علماء نے شاکرین کی تفسیر کی ہے موحدین، یعنی اکثر لوگوں کو تو توحید پر قائم رہنے والا نہیں پائے گا، تیری توحید سے بھٹکا کے شرک بدعت میں ڈال دوں گا. یہ شیطان نے رب العالمین کے سامنے، جو ان شیاطین کا امام ہے، اس نے کہا، عزم کیا اور اس عزم پہ قائم ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، کوتاہی کے، لگا ہوا ہے اس کام میں. ہم بھول جائیں، وہ نہیں بھولتا. ہاں وہ ایسا دشمن ہے جو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں. کتنا خطرناک ہے. یہ شیخ نے نقل کیا. اس کے بعد شیخ زید اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ توحید کے دشمن، توحید اور سنت کے جو دشمنان ہیں وہ کون ہیں؟ مشرکین، بدعتی، گمراہ لوگ. ہاں مشرکین، بدعتی، گمراہ لوگ، یہ شیاطین کے چیلے، ایک دوسرے کے مددگار. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے لوگ خلط ملط اور تلبیس کا شکار ہو جاتے ہیں. عام آدمی کے سامنے غلط باتوں کو، باطل باتوں کو، توحید اور سنت کی مخالفت کرنے والی باتوں کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کا دماغ خلط ملط ہو جاتا ہے، چکرا جاتا ہے. والعاصی الذی یجری وراءہم، اور وہ گنہگار انسان، بے توفیق سے محروم شخص جو ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتا ہے، ہاں تقلیدی مزاج، جو ان کے پیچھے چلتا ہے، وعلی شاکلتہم، اور ان کے طریقے پہ چلتا ہے، ینقل تلک الحجج بدون ان یفقہ معنی، ان کے پیش کردہ ان دلیلوں کو، ہاں جو جھوٹے خواب ہیں،
الٹی سیدھی باتیں ہیں، عقلیت کی بنیاد پر جو ہے قرآن و حدیث کا رد کرنے والی ہیں، ان حجتوں اور دلیلوں کو ان کے معنی کو سمجھے بوجھے بغیر لوگوں میں پھیلاتا ہے، نقل کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ تو اور زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی غلط سلط باتیں لوگ بڑھاتے اور بہکاتے ہیں۔ اگر یہ بڑھانا بہکانا لوگ بند کر دیں تو بہت ساری باطل باتوں کو عروج اور شیوع یا اشاعت ملے بھی